بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ آج میں آپ کو ایک قصہ سنانے لگا ہوں۔ پرانے وقت کا قصہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک شہر کی گلیوں کوچوں میں یہ صدائیں لگاتا پھرتا تھا کہ خدا را کسی پہ ظلم نہ کرنا، خدا را کسی پہ ظلم نہ کرنا، میرا حال دیکھو، میرا حشر دیکھو، اور کسی پہ کبھی ظلم نہ کرنا۔ تو لوگوں نے سوچا اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا اس کے ساتھ، کیا ہوا ہے، کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو لوگوں نے ایک دن پوچھا اسے، بابا جی کیا بات ہے، آپ اس طرح صدا لگاتے پھرتے ہیں، کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ۔ تو اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ جوانی میں بہت طاقتور ہوتا تھا، زوراور ہوتا تھا، اپنی طاقت پہ مجھے بہت غرور تھا، میں ہر شخص پہ ظلم کرتا تھا، اپنی جوانی کے جوش میں، نشے میں لوگوں کو مارتا تھا، ان کو لوٹتا تھا۔ لیکن مجھے یہ ظلم کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے بتایا کہ کیا ہوا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، دریا کا کنارہ تھا، وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا مچھلی پکڑ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک مچھلی پکڑی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں دے سکتا، صبح سے بیٹھا ہوں، شام ہو گئی ہے، یہی مچھلی میں اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں، یہ ان کا رزق ہے، روزی ہے ان کی۔ لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے چاہیے۔ میں نے اس سے وہ مچھلی چھین لی زبردستی۔ جیسے ہی میں نے اس سے مچھلی چھین کے آگے چلا تو اس مچھلی نے میرے انگوٹھے پہ کاٹ دیا۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، میں لے کے چل گیا۔ کچھ دنوں میں کیا ہوا کہ میرے اس انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہوا۔ میں نے اس درد کی پرواہ نہیں کی۔ کچھ دنوں میں وہ درد بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ میرا انگوٹھا پورا سوج گیا۔ بتا رہا تھا وہ کہ درد اتنا شدید ہو گیا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے طبیب سے، ان وقت میں ڈاکٹرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو طبیب سے رابطہ کیا تو اس طبیب نے بتایا کہ یہ تمہارا انگوٹھا تو ناسور بن گیا ہے، اتنا عرصہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا میں نے پرواہ نہیں کی، اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت زہر پھیل گیا ہے، یہ تو انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ اور زیادہ پھیل جائے گا۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً وہ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا۔ لیکن درد تھا کہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہاتھ تک پہنچ گیا، اور ہاتھ بھی میرا سوجنا شروع ہوا جس طرح انگوٹھا سوجا تھا۔ اتنا درد کہ میں راتوں کو روتا تھا، نیند حرام ہو گئی میری۔ میں پھر اس طبیب کے پاس گیا۔ اس طبیب نے کہا کہ یہ ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا کیونکہ یہ ناسور بن گیا ہے، یہ تو انفیکشن ہو گیا۔ اس وقت ان دنوں میں اینٹی بایوٹکس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کوئی کچھ نہیں، تو مجبوراً میرا ہاتھ کٹوانا پڑا مجھے۔ اس کے باوجود وہ درد میں نے دیکھا کہ وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اوپر تک آ رہا ہے درد۔ وہی حال، راتوں کو نیند حرام میری، روتا رہتا، میں چلاتا رہتا۔ پھر میں طبیب کے پاس گیا تو طبیب نے مجھے بتایا کہ یہ تو انفیکشن بہت بڑھ گیا ہے، اب تو یہ کونی تک تمہارا ہاتھ جو ہے وہ بازو کٹے گا۔ وہ بھی مجبوراً مجھے کٹوانا پڑا، آرام کے لیے، سکون کے لیے۔ مجھے ایک بابا جی ملے، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ کہنے لگا میں تمہیں جانتا ہوں، جوانی میں تم تو بہت ہی زوراور تھے اور بہت ہی بدماش ٹائپ کے تھے،
یہ کیا حال ہو گیا، تمہاری بازو کیسے کٹا؟ میں نے اسے سارا ماجرا بتایا، روتا رہا، اس کو بتایا سارا ماجرا۔ تو بابا جی نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، سوچو ذرا کیا ہوا ہے، کوئی پیچھے کی بات کچھ سوچو، کس وجہ سے یہ ہوا۔ تو ان کے کہنے پر مجھے بات یاد آئی کہ وہ میں نے مچھلی چھینی تھی اس آدمی سے۔ تو بابا جی نے کہا کہ اس آدمی کو ڈھونڈو، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا یہ تمہاری تکلیف نہیں جائے گی۔ تو اس شخص نے بتایا کہ میں دیوانے وار اس شخص کو ڈھونڈنے نکل گیا، ڈھونڈتا رہا، وہ شخص مجھے نہیں ملا۔ دوسرے دن ڈھونڈا، مجھے شخص نہیں ملا، میری تکلیف بڑھتی چلی گئی، میں راتوں کو اٹھ کے روتا تھا، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، لیکن درد تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک وہ شخص مجھے وہیں پہ ملا، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا مچھلی پکڑ رہا تھا۔ میں نے جیسے اس شخص کو دیکھا، میں بھاگتا وہ اس شخص کے پاس گیا اور اس کے پیروں پر گر گیا، گڑ گڑانے لگا، رونے لگا کہ مجھے خدا کے واسطے معاف کر دو، مجھے خدا کے واسطے معاف کر دو۔ وہ شخص مجھے دیکھ کے حیران ہو گیا، اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے پھر اسے بتایا کہ یاد کرو اس دن میں نے تم سے مچھلی چھینی تھی، اس دن کے بعد سے مجھے میرا یہ حال ہوا ہے، میرا ہاتھ بازو تک یہاں تک کٹ گیا ہے۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا۔ تو اس نے کہا تو میں تو رو رہا ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس دن سارا دن میں مچھلی کے شکار کے لیے بیٹھا رہا، اور شام کو مجھے مچھلی ملی، وہ میرے بچوں کا روزی رزق تھا، جو تو نے مجھے اپنی طاقت کے بل بوتے پر چھین لی میری مچھلی۔ میں نے اللہ سے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس شخص نے مجھ سے میرے بچوں کا روزی رزق چھین لیا ہے، تو اسے اپنی قدرت دکھا۔ تو آج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں، واقعی اللہ بہت عظیم ہے۔ تو یہ شخص نے کہا کہ جا، تجھے میں نے اسی اللہ کے نام پہ معاف کیا، جا۔ تو بتا رہا تھا کہ اس کے معاف کرنے کے بعد میرا درد آہستہ آہستہ، جو کٹ گیا تھا بازو تو وہ کٹ گیا، باقی جو بچ گیا تھا اس کی تکلیف آہستہ آہستہ میری کم ہوتی چلی گئی۔ اس طبیب کے پاس گیا، اس نے مجھے دوائی دی اور میری تکلیف بہتر ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، وہ کہہ رہا تھا کہ کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی یہ ہے کہ کسی مظلوم پہ ظلم نہ کرنا، مظلوم کی آہ نہ لینا، کیونکہ آہ جو ہے وہ عرش کو چیر دیتی ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ہمارے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی 172 جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے کہ ظلم سے ڈرو، ظلم سے بچو۔ اللہ رب العزت کا قرآن میں حکم ہے کہ ظلم سے بچو۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے طاقت کے غرور میں کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں۔ اللہ کی پکڑ سے ڈریں، اللہ کے ڈر سے ڈریں، اللہ سے رحمت کی بھیک مانگیں، اللہ سے ہر وقت معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ ہم لوگ گناہ گار ہیں، شیطان ہمارے پیچھے ہے، ہر وقت خدا سے دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچا جو ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا رہا ہے۔ اللہ سے ہر وقت دعا مانگیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔